بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان کبھی بھی اپنی رعایا کو نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ دھند ہو یا گرمی، وہ ہمیشہ ہی اپنی رائے کے لیے تیار کھڑے رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہی اپنے رائے کے دل پر راج کرتے تھے۔ ہر کوئی ان سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ کوئی بھی ان کے خلاف کسی بھی موقع پر کوئی غلط بیانی نہیں سنتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی رعایا کو اپنے سر آنکھوں پر رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا حال جاننے کی خاطر راتوں کو بھیس بدل کر گلیوں کو گشت کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ان کی رعایا میں کون پریشان ہے اور کون کس تکلیف سے دوچار ہے۔ تو اس وقت ہی اس کو قاضی صاحب سزا سنا کر اس مجرم کو قرار دے دیتے تھے، اور اگر وہ مظلوم اس کی پوری بات سنتے تھے ہوتا، اس پر الزام لگایا جا رہا ہوتا، تو سلطان اور معلوم کرتے تھے کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ اگر ان کی تصدیق کے مطابق وہ سچ بول رہا ہوتا تو اس کو باعزت بری کر دیا جاتا۔ ان سے بے حد خوش تھی، ان کی رعایا بھی ان سے بے حد خوش تھی، اور ان کے حق ہر حکم کی فوراً ہی تعمیل ہوتی تھی۔ کبھی بھی ان کی نافرمانی کرنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کرتا تھا۔ اگر ایسا کوئی کرتا بھی تھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دیانتداری اور ایمانداری کو دیکھ کر ان کا انصاف بلند ہو کر رہ جاتا، ان کے رنگ میں ڈھل جاتا تھا۔ آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی عصمت الدین خاتون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے محو گفتگو کر رہے تھے، ان کا آگاہ کر رہے تھے کہ وہ گشت کے لیے جا رہے تھے۔ ان کو ساتھ میں بول رہے تھے کہ ان کی حفاظت کے لیے دعا کریے گا، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کریے گا کہ کوئی بھی مظلوم ان کی آنکھوں کے سامنے نہ آئے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو۔ اور یہ سب تمام باتیں سننے کے باوجود بالکل چپ ہو گئی تھی، اور تھوڑی دیر بعد وہ جو بولی تو محض اتنا کہ آپ نہ جائیں، آپ میرے پاس رک جائیں، آج نہ جائیں، لیکن یہ ناممکن نہیں تھا، یہ وقت ہمارے پاس رکھ جائیں، ایسے میں تنہا نہ چھوڑ کر جائیں۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا اور اپنے شاہی کمرے سے نکل گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ دوسری نظر اپنی زوجہ کو دیکھ لیتے تو کبھی بھی وہاں سے جا نہیں پاتے، اور یہ ان کے اصولوں کے خلاف تھا۔ اور جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر آئے تو وزیر ان کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، سلطان، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا ہم گشت کے لیے چلیں؟ انہوں نے سر اس بات میں ہلایا اور وزیر کے ہمراہ گلیوں کے گشت کے لیے نکل پڑے۔ وہ ہمیشہ ایک تاجر کے بھیس میں ساری جگہ گشت کرتے تھے، اور آج بھی ایک تاجر کے لباس میں نکلے تھے۔ سارے راستے وہ بالکل خاموش تھے۔ وزیر نے بھی ان کی خاموشی محسوس کی تھی۔ وہ بار بار عصمت الدین خاتون کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ آج وہ کیوں ان کے اس طریقے سے روک رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی جس کے باعث ان کا دل اتنا گھبرا رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ جب جاتے وہ ہمیشہ ہی ان کو اپنی دعاؤں سے رخصت کرتی تھی، لیکن انہوں نے جلدی اپنا یہ خیال جھٹکا اور گشت کی جانب کر لیا، کیونکہ اگر وہ غیر حاضر دماغ کے ساتھ گشت کرتے تو کبھی بھی اپنی رعایا کا تکلیف کو جان نہیں پاتے تھے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی رعایا ان کی موجودگی میں کسی بھی قسم کی پریشانی کو برداشت کرے، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی گرمی اور سردی کی توجہ نہیں دیتے تھے۔ آج بھی کافی زیادہ ٹھنڈ تھی، انہوں نے کافی گرم کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی۔ آج بھی دھند ہونے والی تھی، سردی بھی ایسی محسوس ہو رہی تھی جیسے ٹھنڈ اندر جسم میں اتر رہی ہو۔ وزیر تو کافی زیادہ کام کو پڑا ہوا تھا، اور یہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کافی سے زیادہ مضبوط تھے۔ وہ بالکل بھی نہ کام پڑ رہے تھے، نہ ان کو محسوس ہو رہا تھا وہی سردی ان کے جسم کے اندر گھس بھی رہی ہو۔ وہ بہت مطمئن انداز میں قدم بقدم گلیوں کو گشت کر رہے تھے۔ سب جگہ ان کی نگاہیں دوڑ رہی تھیں، وہ کسی بھی جگہ کو ایسی ہی جانے نہیں دے رہے تھے۔ سب ان کے لیے بہت اہم تھے، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی چیز کو نظر انداز کرنا غلط سمجھتے تھے۔ وہ اس جانب چل رہے تھے جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قدم اس گھر کی طرف بالکل جم سے گئے تھے۔ وہاں سے ایک عورت کی بہت تیز تیز رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور ساتھ میں ایک کم عمر لڑکی کی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان کے کان یکدم کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ سب کیا ماجرا ہے، یہ کون لڑکی ہے جو اس قدر درد سے چلا رہی ہے؟ وہ عورت بھی کافی زیادہ تکلیف زدہ آواز میں بول رہی تھی کہ چھوڑ دو، اسے معاف کر دو، اس سے جانے دو۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اس سے معاملہ سمجھنے سے قاصر تھے. جو وزیر نے اپنے ساتھ کسی کی موجودگی نہ دیکھی تو پلٹ کر دیکھا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی دروازے کی طرف کھڑے ہوئے ہیں. وہ فوراً ان کی جانب بڑھا. پوچھنے کا سلطان معظم سب خیر تو ہے؟ انہوں نے آواز کی طرف اس سے بھی متوجہ کیا کہ اس کے بھی کان کھڑے ہو گئے. اندر سے وہ عورت بے زارو قطار رو رہی تھی. روتے ہوئے چلا رہی تھی، معافی طلب کر رہی تھی. انہیں کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اور ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی گھر کا دروازہ کھولیں اور اندر چلے جائیں، لیکن یہ ان کے اصولوں کے خلاف تھا. انہوں نے وزیر کو حکم دیا کہ کل اس گھر کے تمام افراد مجھے دربار میں چاہیے. وہ بول کر آگے کی جانب بڑھ گئے، لیکن ان کا دماغ اب بھی ان کی چیخ و پکار میں ہی اٹک سا گیا تھا. انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ماجرا تھا. ان کا دل بہت زیادہ بے چین ہو گیا تھا. وہ آگے گشت نہیں کر پا رہے تھے اور محل کی جانب واپس آ گئے تھے. اصل خیر تو یہ تھی، آپ مجھے بتائیں کہ آخر ماجرا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے اس طریقے سے روک رہی تھی. اس سے پہلے تو کبھی بھی آپ نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنی دعاؤں کے حساب سے مجھے رخصت کیا. آج ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے آپ اتنا زیادہ مجھے روکنے پر مجبور ہو رہی تھی؟ اسم الدین خاتون نے سلطان نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، رہ جائیں، لیکن آپ کے لیے آپ کی رعایت ضروری تھی اور آپ چلے گئے. ان کا لہجہ کافی سے زیادہ اداس تھا. اب مجھے جانتے ہیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ میرے لیے فکر مند رہتی ہیں، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کی ایک ملکہ ہیں اور ایک ملکہ کو ہمیشہ بہادر بننا پڑتا ہے. اگر بادشاہ کو بیوی ہی کمزور ہوگی اور ڈرپوک ہوگی تو کبھی بھی جانے سے نہیں روک پائیں گی. ان کا لہجہ سخت نہیں تھا، لیکن ان کے لہجے میں نرمی بھی نہیں تھی. اسم الدین خاتون نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور سر اس بات میں ہلانے لگی تھی. انہوں نے کہا، سلطان معظم، میں معافی چاہتی ہوں، بس میں تھوڑا گھبرا گئی تھی، جس کی وجہ سے میں آپ کو بھیجنا نہیں چاہتی تھی. انہوں نے ان کے قریب ہو کر ان کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا اور ان کو خاموشی سے اپنے حصار میں لے لیا. چند دیر میں اسم الدین خاتون نیند کی بادلوں میں چلی گئی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چیخ و پکار میں ہی اٹکے ہوئے تھے، جس سے وہ چاہ کر بھی نہیں نکل پا رہے تھے. ان کے دماغ میں صرف ان تمام عورتوں کی آوازیں، درد بھری آوازیں ہی گونج رہی تھیں. حقیقت ایسا کیا ماجرا تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا؟ یہ صرف اور صرف صبح کا انتظار تھا. یہی سوچتے سوچتے ان کی رات آنکھوں میں کٹ گئی. صبح کا صورتحال جیسے سورج طلوع ہوا، انہوں نے وزیر کو اپنے دربار میں بلایا. ان کو کہا کہ فوری اس خاندان کے تمام افراد کو اپنے دربار میں چاہیے. وزیر نے انہیں آگاہ کیا کہ میں نے اطلاع پہنچا دی ہے، تھوڑی دیر میں ہی وہ لوگ آتے ہی ہوں گے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان تمام لوگوں کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد معاملے کی تہہ تک پہنچا جائے. اس کا حل نکالنے تھوڑی دیر بعد ہی وہ ایک عورت اور 20 سال کی لڑکی جس نے اپنے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا، ان کے ساتھ ایک مرد دربار کے اندر داخل ہوئے. سلطان نے ان تینوں کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگی، مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ کے گھر میں کسی عورت پر ظلم ہو رہا ہے. کیا وہ دونوں عورتیں آپ ہی ہیں؟ ان کی نظر اب وہ صرف وہاں موجود ایک ڈھیر عمر عورت اور ایک جوان لڑکی پر تھی. فی الحال کے لیے ان لوگوں کے سامنے آئے مرد کو نظر انداز کر دیا تھا. نہ جانے کہ وہ مرد انہیں ٹھیک نہیں لگ رہا تھا. اس عورت نے سر اٹھا کر سلطان کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، نہیں سلطان معظم، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. ہمارے گھر میں کسی بھی خاتون پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہو رہی تھی. جبکہ سلطان نے اپنا سر منفی میں ہلایا اور کہنے لگے، مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے. میں سچ سننا چاہتا ہوں. مجھے سچ بتایا جائے. اس سے پہلے کہ میں کوئی سخت قدم اٹھا لوں تو اس عورت نے ڈرتے ڈرتے اپنے ساتھ آئے مرد کی جانب دیکھا، واپس سلطان کی طرف نگاہ کر کے کہنے لگی، نہیں سلطان معظم، ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا آپ کو لگ رہا ہے. اور یہ چیز سلطان کی آنکھوں میں ایک کھٹک چلی گئی تھی. اس کو اپنے مرد سے ڈر لگ رہا تھا. وہ سمجھ چکے تھے کہ دال میں بہت کچھ کالا ہے. کہتے جس کی وجہ سے ان دونوں سن کر ڈر رہی تھیں اور کوئی بات بھی مجھ سے بول نہیں پا رہی تھی، تو فوراً ہی کر کہنے لگے، نہیں سلطان معظم، آپ کا کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں. اور یہاں پر سلطان کی بس ہو چکی تھی. وہ مزید جھوٹ برداشت نہیں کر پا رہے تھے. انہوں نے بلند آواز میں کہا کہ ان دونوں کو بندی بنا دیا جائے اور فوراً ہی انہیں کال کوٹری میں بند کر دیا جائے. میرے دربار میں کھڑے ہو کر یہ دونوں مجھ سے ہی جھوٹ بول جا رہے ہیں اور انہیں شرم نہیں آ رہی. اب وہ اس لڑکی کی جانب متوجہ ہوئے
جو نقاب کے پیچھے اپنی آنکھیں نیچے جگائے کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں بولے، اے لڑکی، ہمیں سچ بتاؤ، بات کیا ہے؟ آخر تمہارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ اس لڑکی نے اپنی آنکھوں سے سلطان کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، مجھے بچا لے، میں برباد ہو جاؤں گی، میں اتنا برداشت نہیں کر سکتی اتنا میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ سلطان نیچے بیٹھے اور کہنے لگے، تم ڈرو نہیں، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم نظر انداز میں اپنی کیفیت بتاؤ، آخر کیا بات ہے؟ لڑکی کچھ کہتی اس سے پہلے اس کی ماں کہنے لگی، سلطان معظم، میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر کا معاملہ آپ کے دربار میں اس طریقے سے آئے، میں بتانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن میری بھی اب بہت سوچ چکی ہوں، میری بیٹی بہت زیادہ برداشت کر رہی ہے، میرا مرد بالکل بھی ایک اچھا انسان نہیں ہے، وہ بے وجہ میری بیٹی پر ظلم کرتا ہے، غلط کرایاں کرتا ہے۔ سلطان معظم نے خطرناک تیور لیے اس آدمی کو دیکھا، وہ مزید کہنے لگی کہ شراب پی کر گھر میں آتا ہے اور میری بیٹی معصوم، وہ سارا دن میرے ساتھ میرے گھر میں رہتی ہے، کسی کا گھر آنا جانا نہیں کرتی، لیکن میرا آدمی میری بیٹی سے بے وجہ ہی ظلم و زیادتی کرتا ہے، اسے مارتا پیٹتا ہے، اس کی فریادوں کو نظر انداز کرتا ہے، اس وجہ سے ہی اپنے گھر میں چیختی چلاتی ہوں کہ میری بیٹی کو بچا لو، میں اسے اتنا تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ رات کو کوئی اس نے میری بیٹی کو ایک بار پھر درندوں کی طرح پیٹا مارا ہے، اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، ہم دونوں ماں بیٹیاں تھک چکے ہیں، یہ آدمی ہم لوگوں کو برباد کر چکا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سدھر جائے، لیکن یہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا، میں مانتی ہوں کہ سر پر اس کے علاوہ کوئی سرپرست نہیں ہوگا، لیکن اب میری بس ہو چکی ہے، میں کتنا برداشت کروں گی، اس کی مار پیٹ، اس کے جلاد پنے کو خود تیور لیے اس آدمی کی جانب دیکھا جو خوف زدہ سا ہو کر متوجہ ہوتا وہ کہنے لگا۔ اس کے بعد سلطان بولے، اے آدمی، تیرے میں ذرا غیرت نہیں ہے کہ تو اپنی جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، تجھے خوف نہیں آتا؟ میری رعا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے اور مجھے معلوم ہی نہیں، بتاؤ تم کیوں مارتے ہو اس کو؟ انہوں نے جلدی سزا سنانا ضروری نہیں سمجھا، انہوں نے سوچا کہ دونوں جانب سے تمام باتوں کو سنیں گے، اس کے بعد ہی اپنا فیصلہ دیں گے، لیکن اس کا غصہ اب سونے سے سامان تک پہنچ چکا تھا، کیونکہ انہیں امید نہیں تھی کہ ان کے گھر میں یہ تمام کام ہو رہے تھے۔ وہ آدمی ایک بار پھر گر کر بولا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں مارتا ضرور ہوں، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، میری بیٹی واقعی کسی سے عشق کر بیٹھی ہے اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ اس بات کو مانے اور یہ مزید جھوٹ نہ بولے، لیکن یہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہے اور مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں اس پر ہاتھ اٹھاؤں۔ یہ عورت اس کے ساتھ دیتی ہے، حالانکہ ایک ماں ہے۔ سلطان معظم، میں نے ایک بار پھر اس لڑکی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، تمہارے باپ جو کہہ رہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ اس لڑکی نے سر منفی میں ہلایا اور کہنے لگی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں کسی سے کوئی عشق نہیں کر رہی، میرا کوئی عاشق نہیں ہے، میں اپنے گھر کے اندر ہی رہتی ہوں اور میرے ساتھ کبھی کبھار تو یہ میری ماں کو بھی نہیں بخشتا، حالانکہ ان کی عمر زیادہ ہے اور ان کو بھی مارتا ہے، اس وجہ سے وہ خاموش ہو گئے تھے، لیکن وہ ایسی اس بندے کو بھی سزا نہیں دے سکتے تھے۔ انہوں نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور کہنے لگی کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت موجود ہے جس کی بنا پر تم یہ بات واضح کر سکو کہ تمہاری بیٹی کا کوئی عاشق ہے؟ وہ ایک منٹ کے لیے سناٹے میں آ گیا، اس کے چہرے سے بھی اس کی پریشانی عیاں ہو چکی تھی، یہی چیز سلطان کے لیے کافی تھی، وہ کافی زیادہ سچ معلوم ہو کر چکے تھے، وہ عورتیں ٹھیک بول رہی تھیں، اگر آج تمہارے پاس کوئی ثبوت نہ ہوا تو تمہیں کال کوٹری میں بند کر دیا جائے گا اور تمہیں کافی لمبی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ سننا تھا کہ وہ فوری گھٹنوں ٹیکتے ہوئے بولا کہ مجھے معاف کر دیں سلطان معظم، میں اس لڑکی سے نفرت ہے، یہ میری بیٹی نہیں ہے، میں اس کو گود لیا تھا، میں جب اس لڑکی کو دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے میری کوئی دوسری اولاد نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے میں اس پر ظلم کرنے لگتا ہوں اور اس کا الزام دیتا ہوں کہ تمہارا کوئی عاشق ہے، جس کی وجہ سے میں یہ ظلم تم پر کر رہا ہوں۔ جبکہ اس لڑکی نے حیرت بھری نگاہوں سے اپنے باپ کی جانب دیکھا اور پوچھنے لگی، کیا تم ان سب کے بارے میں جانتی ہو؟ تو بے یقینی سے سر منفی کرنے لگا، کہنے لگی، نہیں سلطان معظم، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ انہوں نے اس عورت کی طرف دیکھا، پوچھنے لگے، بتاؤ آخر کیا بات ہے، کون ہے یہ لڑکی؟ تو وہ سر جگا کر کہنے لگی، سلطان معظم، میری کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں نے اس لڑکی کو گود لیا تھا، میرا شوہر رضامند تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس سے نفرت کرنے لگ جائے گا اور بے وجہ میری بیٹی پر الزام دے کر مارتا پیٹتا جائے گا۔
سلطان معظم نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے تمہیں ایک باپ کے عہدے پر فائز ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اپنی بیٹی سے محبت و شفقت سے پیش آؤ۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ان کی بیٹی کے پاس آتی تھی تب اس کے خیال میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو استقبال کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ انہوں نے بیٹی کی رحمت قرار دیا ہے اور تم اپنی بیٹی پر بے وجہ ظلم کرتے ہو، بے بنیاد الزام لگاتے ہو، اسے مارتے پیٹتے ہو۔ وہ تمہیں باپ کہتی اور تم اس کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہو۔ وہ انسان ہاتھ جوڑتے ہوئے اور سر جھکائے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں مانتا ہوں یہ میری بیٹی سکی نہیں ہے، اس کے باوجود تمہیں اس کے ساتھ اتنا برا پیش آتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اس کی جانب دیکھا اور کہا کہ اس آدمی کو بندی بنایا جائے اور اسے کال کوٹری میں بند کر دیا جائے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ لڑکی سسک رہی تھی، کھڑی ہو کر فوراً ہی سلطان معظم کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی سلطان معظم اتنا بڑا ظلم میرے باپ کے ساتھ نہ کریں، میں اسے معاف کرتی ہوں، ہمیں جانے دیں، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، میں نہیں چاہتی میرے باپ کے ساتھ کوئی ظلم کرے اور اسے کال کوٹری میں بند کر دیا جائے کہ مجھے مارتا پیٹتا ہے اور میں تھک چکی ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ وہ آدمی بے ساختہ گھٹنوں کے بل زمین دوزار اور اپنی بیٹی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہ گار ہوں، اس کے باوجود میں نے تمہارے لیے درخواست کی کہ یہ لوگ مجھے بخش دیں۔ سلطان معظم آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ بیٹھے رحمت ہوتی ہے، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں کہ جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ سنا تھا کہ سلطان معظم نے سپاہی کو اشارہ کیا کہ جانے دو۔ انہوں نے ان تینوں کی جانب دیکھا اور کہنے لگی بیٹیوں رحمت ہوتی ہیں، یہ باپ اس وقت ساتھ دیتی ہیں یہ جب کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، ان جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ آدمی شرمندگی سے روتے ہوئے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے ان تینوں کو سلطان نے دربار سے بعزت بری کر دیا۔ تو اس کہانی سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ شکریہ۔